بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل فطرت یعنی فطرت ہماری کیسے بنی ہے، اس موضوع پر آج ہماری تیسری گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں ہم دوسرے حصے کو جانیں گے جو واقعہ ہوا اور ہماری فطرت کا حصہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مخلوقات، اب صرف انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، عہد الست میں صرف انسان زیر بحث تھے، لیکن اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات یعنی پہاڑ بھی اور پتھر بھی اور اینٹ روڑے بھی اور جانور بھی، زمین و آسمان بھی، سب کو اپنے سامنے بٹھایا اور یہ فرمایا کہ زندگی دو طرح کی ہوگی۔ ایک یہ کہ میں تمہارا امتحان لوں گا اور امتحان کے بعد اچھے کام کرنے والے کو اچھا انجام اور برا کام کرنے والے کا برا انجام۔ دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رہ رہے ہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی باز پرس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ میں امانت کے طور پر تم لوگوں کو یہ ٹیسٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سامنے رکھی مخلوقات کے، تو ساری مخلوقات ڈر گئیں کہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے۔ پہاڑ بھی اور آسمان بھی اور زمین بھی، قرآن کے الفاظ ہیں اشفقنا، وہ ڈر گئے، نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن حملہ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اور اس نے کہا جی کہ میں یہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یقیناً اس نے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ظلم اور جہول بنایا گیا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہمت، اپنے حدود سے تجاوز کر جائے۔ تو مثال کے طور پر ہمیں بنایا تو گیا ہے کہ بھئی بس ایک کمزور سی مخلوق ہیں، لیکن ہم پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، ہم جنگوں میں اتر جاتے ہیں، 313 ہوتے ہیں اور 1200 کے خلاف اتر جاتے ہیں، اور انسانی تاریخ اس طرح کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک یہی مزاج وہاں بھی ہمارا کام آیا اور ہم نے کہا جی کہ ہم تو ٹیسٹ دیں گے کیونکہ جنت ہم نے لینی ہے۔ تو جنت کے حصول کی خواہش میں انسانوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا جی کہ ہم امتحان دیں گے۔ جو دوسرا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہولن ہے، کہ انسان صرف ہمت سے زیادہ کام کرنے والا نہیں بلکہ جذبات میں آنے والا بھی ہے۔ تو ظلم اور جہول ہونے کی وجہ سے یعنی جذبات میں آ گئے، جنت کی چکا چوند، جنت کی خوشیاں ہمیں اتنی راس آئیں کہ ہم نے کہا جی کہ ہم ضرور اس میدان میں کودنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو جذبات کی وجہ سے ہم نے اتنی بڑی چیز کو قبول کر لیا۔ تو اس کو ہم عہد امانت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الفاظ بولے ہیں کہ ارزن الامانتا، میں نے اپنی امانت پیش کی۔ یہ امانت جب اللہ تعالیٰ نے پیش کی تو ہم انسانوں نے اٹھا لیا، تو اس سے یہ دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک بات یہ واضح ہوئی کہ جو امتحان کا احساس ہمارے سینے میں ہے یہ اس واقعے کی یاد ہے، یعنی وہ واقعہ تو ہمیں بھول گیا لیکن اس واقعے کی جو یاد ہے وہ ہمارے سینے میں محفوظ ہے، اور ہم اب ہر برا کام کرتے ہوئے ایک عجیب سا احساس محسوس کرتے ہیں، جیسے ایک اچھا طالب علم تیاری کے بغیر کھیل رہا ہو تو اس کو ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ امتحان کی کیفیت ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے اور میں اب اس کے خلاف جا رہا ہوں۔ یہ کیفیت سب انسانوں کے اندر ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان جرائم کے بارے میں جو ایک سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں، لیکن جب پہل انسان ان کو کرتا ہے تو اس کے اندر یہی خلش محسوس ہوتی ہے، یہی کھٹک سی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ یورپ کی کتابیں پڑھیں، ان کے ناول پڑھیں، تو وہ بھی پہلی دفعہ جب جنسی عمل کو بے رحم کے طریقے پر کرتے ہیں تو وہاں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، پورا معاشرہ کر رہا ہے، ہمارے والدین کر رہے ہیں، ہمارے دوست کر رہے ہیں، تو میں بھی کرتا رہوں۔ تو سوسائٹی کا سہارا اس کو مل کر اس کا جذبہ ختم ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر وہ پورا جذبہ موجود ہوتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس جو فطرت ہے، جو عہد امانت کی وجہ سے ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہ بھی کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ امتحان کا احساس ہے۔ گناہوں میں جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خوف سا، ایک کھٹک سی، ایک خلش سی پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے سینے میں وہ عہد امانت آج بھی زندہ ہے۔ عہد امانت کا یہ جو تصور ہے یہ کئی سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ مثلا مجھے بہت زیادہ نوجوان یہ بات پوچھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھے بغیر اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، پوچھے بغیر نہیں ڈالا، ہماری مرضی سے ڈالا گیا ہے۔ آخر اگر پہاڑ اور پتھر اور زمین اور آسمان انکار کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن
ہم نے ہاں کر دی تو پھنس گئے۔ تو چنانچہ جو بھی انسان دنیا میں آ کر بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ وہاں ہاں کہہ کے آیا ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے جس میں ہم ڈالے گئے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے اس احساس کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، خواہ وہ افریقہ میں پیدا ہو، خواہ وہ امریکہ میں پیدا ہو۔ یہ احساس اس کے سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے، اور جب بھی وہ گناہ کرتا ہے، جب بھی وہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز احساس نمودار ہوتا ہے کہ تم نے غلط کر دیا ہے۔ تو یہ امانت کا جو احساس ہے، اس کو ہم عہد امانت کہہ لیں یا امانت کا بار کہہ لیں، بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا اور ہم نے اپنی آزادی کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور آج اسی وجہ سے اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ خدا نے زبردستی ہمارے ساتھ نہیں کی، اور نہ اس نے بے جانے بوجھے ہمیں یعنی دھوکے میں رکھ کر ہمیں ٹیسٹ میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہے۔ پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی، امانت کا لفظ بولا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں اور بھی تفصیلات رہی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کے مطابق تفصیل سے نہیں بتائی۔ تو یہ امانت کا عہد ہمارے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ہمیں امتحان کے لیے چنا گیا، جبکہ باقی ساری مخلوقات کو امتحان میں نہیں ڈالا گیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔